بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم اسلامیات لازمی جماعت 11 کے سلسلے میں باب نمبر 2 یعنی چیپٹر نمبر 2 کے MCQs کریں گے۔ سوالات ملاحظہ کریں۔ ارکان اسلام کی تعداد ہے 5۔ کلمہ شہادت میں کتنی باتوں کا ذکر ہے؟ 2۔ نماز کے لغوی معنی ہیں رخ کرنا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں کیا جائے گا؟ نماز۔ اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں کتنا ہے؟ 27 گنا۔ بے روح نمازوں کی کیا مثال دی گئی ہے؟ پھول بغیر خوشبو کے۔ روزے کو عربی میں کہتے ہیں صوم۔ روزہ کے لغوی معنی ہیں باز رہنا۔ قرآن مجید کے مطابق روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے تقوی، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں آدمی کے ہر عمل کا ثواب کتنے گنا بڑھ جاتا ہے؟ 700 گنا۔ مواسات کے معنی ہیں غم گساری۔ قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان۔ پاکستان رمضان کی کس تاریخ کو معرض وجود میں آیا؟ 27 رمضان۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ مالی۔ کس خلیفہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کے مطابق کون سے معاملات دین کا اہم حصہ ہیں؟ معاشی معاملات۔ شرع زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%۔ معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو انسانی جسم میں خون کی۔ مصارف زکوٰۃ کی تعداد ہے 8۔ مصارف زکوٰۃ میں والغارمین سے مراد کون لوگ ہیں؟ مقروض۔ سونا کتنی مقدار میں ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے؟ 7.5 تولے۔ چاندی کی کتنی مقدار ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے؟ 52.5 تولے۔ حج کے معنی ہیں زیارت کا ارادہ کرنا۔ کون سی عبادت تمام عبادات کی جامع ہے؟ حج۔ شیطان کو کس مقام پر کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ مینا۔ جہاد کے لغوی معنی ہیں کوشش کرنا۔ ارکان اسلام میں سے ہے روزہ۔ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ دیا گیا؟ نماز کا۔ حج فرض ہے عاقل پر، بالغ پر، صاحب استطاعت پر، تینوں پر؟ تو درست جواب ہے تینوں پر۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بدن کی زکوٰۃ ہے روزہ۔ لفظ عصانی کے معنی ہے میری نافرمانی۔ سعی سے کیا مراد ہے؟ صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا۔ زکوٰۃ کا نظام کب نافذ ہوا؟ 9 ہجری۔ حقوق کی کتنی اقسام ہے؟ 2۔ کون جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا؟ والدین کا نافرمان۔ املاق کے معنی ہے مفلسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شرک کے بعد کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ والدین کی نافرمانی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر عورتوں سے حسن سلوک کے متعلق ارشاد فرمایا؟ خطبہ حجت الوداع۔ زوجین کا مطلب ہے میاں بیوی۔ صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ قو کے معنی ہے بچاؤ۔ حدیث کے مطابق انسان کے کتنے باپ ہیں؟ 3۔ معلم کی حیثیت ہے بارش، طلبہ کی حیثیت ہے زمین۔ بمطابق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایہ کی اقسام ہیں 3۔ میراث میں ان کا حصہ نہ مقرر ہو جائے، کن کے متعلق فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہمسایہ۔ قرآن کی روح سے کون سی بات زیادہ قریب ہے تقویٰ کے؟ عدل۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کن کو زنجیروں میں جکڑا گیا تھا؟ ابو جندل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ نامی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اس کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنی مخزوم۔ خدا کا سایہ ہے سلطان عادل۔ قانون کی خلاف ورزی کی وجوہات ہیں 2۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کس نے چرائی تھی؟ یہودی نے۔ حرام رزق پر پلنے والا جسم ہے جہنم کا ایندھن۔ رومیوں کے مقابلے میں جانے والی فوج کے ساز و سامان کے لیے مسلمانوں سے مالی اعانت یعنی مدد طلب کی گئی، تو گھر کا سارا سامان کون لے آئے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس صحابی نے قحط کے زمانے میں باہر سے آنے والا غلہ دگنے چوگنے منافع کی پیشکش کرتے ہوئے خریدا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن کی روح سے کون سا شخص اللہ کی لعنت کا مستحق ہے؟ جھوٹا۔ غیبت کا گناہ ہے مردہ بھائی کا گوشت۔ معراج کے موقع پر وہ کون لوگ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچتے ہوئے دیکھا اور ان کے ناخن تانبے کے تھے؟ غیبت کرنے والے۔ شریعت اسلامی میں غیبت کتنی صورتوں میں جائز قرار دی گئی ہے؟ 2۔ اتہام کے معنی ہے تہمت لگانا۔ منافقت کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ منافقین کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3۔ منافقین نے کون سی مسجد تعمیر کی؟ مسجد ضرار۔ تکبر کے معنی ہے خود کو بڑا ظاہر کرنا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو۔ محاسن اخلاق میں سے ہے ایفاء عہد، رذائل اخلاق میں سے ہے جھوٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے جھوٹ کو۔